حسن ناظرین کرام، ملک کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. آج تو IMF کا بارے میں بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن شاید فیصلہ 2-3 دن کے بعد حتمی طور پر اناؤنس کیا جائے گا. کچھ بھی کہہ لیجیے، ایک صورتحال ہے جس میں ہم اٹکے ہوئے ہیں معاشی صورتحال پہ. ایک سیاسی صورتحال عجیب و غریب پیدا ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں گورنر نے اناؤنس نہیں کیا کہ الیکشن کب کرانے. آئین کے اندر بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر کرانا پڑتا ہے، اور وہ ان پارٹیوں کے لوگ بول رہے ہیں جو حکومت میں ہیں. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ حکومت کی مخالف پارٹی صرف PTI مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ حکومت کے اندر سے بھی باتیں آ رہی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حکومت کے اندر جو کہتے ہیں الیکشن تو پوسٹ پون ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں اکٹھے ہونے چاہیے اکتوبر میں، کچھ کہتے ہیں اس سے بھی پوسٹ پون ہونے چاہیے. کیپٹن صفدر کا ایک عجیب بیان آیا 25 میں الیکشن ہونے چاہیے، اس وقت تک الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. معاملے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، لاہور کے بھی، اسلام آباد میں بھی ہم لڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں. نہ کوئی پارلیمنٹ کی وقت رہی، نہ سیاستدانوں کی وقت رہی، نہ کسی اور چیز کی وقت رہی. آج سیاستدان چیخ رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب ہمارے دوست بیان دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کمنٹس دے رہا ہے، پاس کر رہا ہے، یہ پارلیمنٹ کی عزت کو کم کرنے کی بات ہوتی ہے. انہیں اسے اتحاد سے کام لینا چاہیے. عدالتیں بھی متنازع ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جتنے فیصلے آئے ہیں سب کے سب جو ہیں وہ ایک طرح کے متنازع ہیں، اور ان فیصلوں کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچتا ہے یا کچھ کہتے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے ملک کے اندر. اس کا کیا نقشہ ہے، کیا ہونے والا ہے، ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تعارف میں ان کا ہمیشہ کراتے ہوئے بتاتا ہوں کہ فوجیوں میں یہ وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے معاملات کو بہت اندر سے بھی دیکھا ہے، اور بہت زیرک اور معاملہ فہم شخص ہیں، اور تجزیے بھی بہت ٹھوک پہ جا کے کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب ہمارے پرانے دوست، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان معاملات پر ان کی کتنی گہری نظر ہے، اور وہ کیسے ان کا اظہار بھی کرتے تھے. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ الیکشن کے معاملات، اب میں نے جتنی باتیں ذکر کی یہ بھول گیا کہ صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن وقت پہ کراؤ، بلکہ خط لکھ دیا ہے. پچھلی بار خط لکھا تھا تو ان کو جواب آیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے. تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور نسیم صدیقی صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. سلمان عابد صاحب، پہلے میں آپ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب ساتھی موجود ہیں یہاں، اور وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساری باتیں میں نے ایسے ہی جیسے ہوتا نا گڑمٹ ہوئی صورت. دیکھیں میر صاحب، آپ سیاست کو ڈسکس کر لیں، آپ معیشت کو ڈسکس کر لیں، آپ ریاست کے مسائل کے اوپر ڈسکس کر لیں، آپ جدھر سے بھی بات شروع کریں گے لگتا یہ ہے کہ ہم ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اور ایک محاذرائی اور ایک ٹکراؤ کی سیاست ہے جس میں ہم سب الجھ کے رہ گئے ہیں. ادارے بھی الجھ کے رہ گئے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی نظام بھی الجھ کے رہ گیا ہے. اب اسی وجہ سے جو عرفان صدیقی صاحب کا آپ نے نوٹ پڑھا ہے، وہ بھی انہوں نے اداروں کی طرف ہی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں، یا ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ بات نہ کریں. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. اچھا، جو غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی ایکشنز لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک روایتی طریقے سے مسائل کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، کسی ایک فریق کی میں بات نہیں کر رہا. اس روایتی طریقوں کی وجہ سے آج یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے سائز سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے، اور ہمیں ریزولوشن نظر نہیں آ رہا کہ کیسے آگے چلنا ہے. آئین کی تشریح ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اپنے نقطے نکال کر لے کے آ رہا ہے کہ جو اس کے حق جاتا ہے اس کو وہ اس طریقے سے پیش کرتا ہے، جو اس کی مخالفت میں جاتا ہے وہ اس کو ایک اور طریقے سے پیش کرتا ہے. اچھا، حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں کہ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل کے سامنے آتا ہے، اور اگر الیکشن نہیں کراتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں. 2 صوبائی انتخابات، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو ہم الیکشن کروا دیں گے، آئین میں لکھا ہوا ہے صوبائی انتخابات پہلے ہونے چاہیے، ہم اب کرا دیں گے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے جو باتیں ہم بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا رومانٹک قسم کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن تو ایک ہی ہونا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ ایک نیا کھیل دیکھیں. 123 استعفے قبول ہوئے PTI کے قومی اسمبلی کے ممبران. 4 ماہ کے لیے وہاں دوبارہ انتخابات ہو رہا ہے، یعنی اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست میں اس حکومت کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، اس اسمبلی کا ٹینیور پورا ہو جائے گا. تو 4 ماہ کے لیے قومی اسمبلی کے 123 نشستوں پر انتخابات کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد جب الیکشن ہونے ہیں تو پھر اسی طرف جایا جائے. اگر سب نشستوں پہ عمران خان کھڑا ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ صورتحال ہے.
معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ کل بڑا ڈھول تو بجایا گیا کہ آئی ایم ایف سے معاملہ طے ہو گیا ہے اور یقینی طور پہ جو ہمیں فوری طور پہ ایک بیل آؤٹ پیکج چاہیے وہ ہمیں مل جائے گا، ڈیفالٹ ہونے والی شاید سچویشن نہ رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ اتنے ارب روپے کے جو پروجیکٹ ٹیکسز ہیں وہ لوگوں پہ لگیں گے اور بتا دیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، مہنگائی بھی ہوگی، اچھا اب منی بجٹ بھی آئے گا۔ یہ ساری سچویشن بتا رہی ہے کہ پھر الیکشن کیسے ہوگا، کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ تو الیکشن اس وقت دیکھتی ہے جب اس کے حالات بہتر ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک انسرٹنٹی کے اندر چلی گئی ہے۔ اچھا اب آپ مثال کے طور پہ الیکشن کو ڈیلے کرتے ہیں، چاہے وہ صوبائی انتخابات ہوں اور چاہے وہ عام انتخابات ہوں، جانا تو آپ کو عدالتوں کی طرف پڑے گا نا، عدالتوں سے اس کی توثیق کرانی پڑے گی، عدالتیں تو توثیق دیتی ہیں تو ایک اور سینیریو ہے، نہیں دیتی ہیں تو حکومت کو سٹکی کا سامنا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کام سیاسی جماعتوں کو خود مل کے کرنے چاہیے وہ عدالتوں لے جا رہے ہیں، وہ عدالتوں کے اندر لے کے جا رہے ہیں، پھر عدالتوں کے بارے میں پھر وہی رد عمل آ رہا ہے جیسے میں نے عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں کہا ہے اور باقی لوگ یہ رد عمل دے رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ قمر دل شاہ صاحب، یہ چونکہ الیکشن وقت پہ کرانے، تاخیر کا مسئلہ، دوسری باتیں، بریگیڈیئر صاحب کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ کیا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ صدر صاحب لکھ رہے ہیں خط الیکشن کمیشن کو کہ آپ ڈیٹ دیں، ود ان ڈیو ڈیٹ نہیں دیں گے تو، اور آ کے زمان پارک میں مل بھی رہے ہیں، کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ سارا آپ کی لیگل پوزیشن آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جناب سب سے پہلے میں سلیمان عابد صاحب کی بات کی توثیق کرتا ہوں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں دریا کو گزے بند کر دیا۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جناب ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنے ڈومین سے باہر جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے آرٹیکل 63(1) کے تحت تشریح دی کہ ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے، کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کے 63(1) کے تحت انتہائی جو ہے غیر آئین کے خلاف بات کی، انہوں نے آئین کی ری ڈرافٹر کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح آج انہوں نے جو بات کہی ہے تو جناب پاکستان کے اپنے شہید ملت لیاقت علی خان کو بھی نظر انداز کر دیا، جنہوں نے اربوں اور خربوں کی جائیداد پاکستان وقف کر دی اور ان کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کی، اور ایک شخص کو ایک پاکستان میں انتہائی دیانتدار پرائم منسٹر قرار دے دیا۔ تو کیا ان کو لیاقت علی خان نظر نہیں آئے؟ چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آئے لیاقت علی خان؟ کیا کر دیا آپ نے عمر عطا بدیال صاحب؟ آپ تو بڑے جاگیردار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا لیاقت علی خان کو نظر انداز کر دیا؟ تو یہ بات ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اپنے ڈومین سے باہر جا رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ کیا ہمیں بڑا شدید افسوس ہوا، ہمیں توقع نہیں تھی کہ عمر عطا بدیال صاحب پاکستان کی انتہائی معزز چیف جسٹس پاکستان نے انتہائی جو ہے ایک شخص کو ایماندار قرار دے دیا، باقی سب کو بے ایمان قرار دے دیا۔ تو یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی۔ ٹھیک بات ہے، اب آپ آگے چلیں۔ نہیں میں تو شدید طور پر میں بڑا ٹھیک میں آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن آگے کیا یہ الیکشن کا جو گڑبڑ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، میں عرض کروں آپ سے کہ جیسے سلیمان عابد نے کہا کہ ہر ادارہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے جا رہا ہے آئین کی طرف، تو ٹھیک ہے، اس میں بات ہے کہ آئین جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا محافظ ہے۔ آئین جو ہے پاکستان کی ریاست کو راستہ دکھاتا ہے۔ ایک طرف آئین نے یہ کہا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، تحلیل ہو جائے یا اسمبلی الیکشن آ جائے تو 60 دن میں 90 دن میں انتخابات کروانے پڑتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آرٹیکل 254 کو بھی جو وہ تحفظ دیتا ہے کہ ایسے اگر ناگزیر حالات پیدا ہو جائے جیسے پاکستان میں ہو رہے ہیں، معاشی بدحالی ہو رہی ہے اور آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر الیکشن موخر کر دی جائیں تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ماضی میں آئین کی شک کہتی ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو اس کو لیگل گنا جائے گا، وقت پر کوئی چیز نہ ہو، صرف الیکشن نہیں باقی کوئی معاملہ بھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے بڑا اچھا آئین نے تو ریاست کی تحفظ دیا نا کہ اگر کسی وجہ سے آئین کی خلاف جو ہے وہ نہیں عمل درآمد ہوا، ناگزیر حالات، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، جنگ چھڑ جائے یا وہ کوئی ہنگامی حالات پیدا ہو جائے، تو اگر آپ ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن بریگیڈیئر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ الیکشن کرانے میں بھی بہت سے لوگوں کے پیسے نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، سیکورٹی کی صورتحال ہے، اکانومی کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو بڑی قوموں نے وقت پہ الیکشن کرا لیا، امریکہ نے یہ کر دیا، صدر صاحب نے حوالہ دیا، فلاں وقت میں یہ کر دیا، سول وار میں الیکشن کرا دیا، ایران نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہم پھنسے ہوئے کہاں ہیں؟ جیسے سلیمان عابد صاحب نے کچھ کہا ہے۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو میں ایک چیز میری طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ہم جو بار بار سلمان نے بھی بات کی، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں
ہم جو کہنے غیر یقینی صورتحال، دیکھیے غیر یقینی صورتحال ہمیشہ پروڈکٹ ہوتی ہے کچھ سرکمسٹانسز کی جو ایونچوئل ہوتی ہے، جو شاید آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو وہ غیر یقینی ہو جاتی ہے. آپ ایک چیز فورسی کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی کہ جی یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی. اب ایک جہاز ہے وہ پانی میں آ رہا ہے، اسے 5 دن میں پہنچنا ہے، جہاز کوئی سیلاب ہے ہائی ٹائیڈ آ جاتی ہے وہ نہیں پہنچتا، غیر یقینی صورتحال ہو جاتی ہے کب پہنچے گا. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو نہایت انٹینشنلی یقینی صورتحال بتائی جا رہی ہے. جس طرح آپ الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں، جس طرح معاشیات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، ناگزیر حالات میں پوسٹ پون ہوتے. اگر الیکشن نہیں ہو سکتے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے، تو 100 کل بھی 7 ایڈوائزرز آپ نے بنائے ہیں، 74 اور 7 81 ممبرز کی آپ نے کیبنٹ کی ہے، 87 ممبر کی. وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی امریکہ ڈالر اوپر پھینک رہا ہے، وہ تو کہتے یا وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جنریٹ کر رہے ہیں وہ پیسے؟ کہتے ہیں وہ برات ہی نہیں لے رہے کچھ بھی. یہ تو کہنے کی بات ہے نا. اگر مراد نہیں لے رہے، کم سے کم ایک ایڈوائزر 3 گاڑیاں تو استعمال کر رہا ہے نا. 3 گاڑیوں میں پیٹرول وہ اپنے پیٹرول پمپ سے ڈال رہا ہے یا اس کے ابا جان نے پیٹرول پمپ لگایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ایک اگر میں جو آپ کہتے ہیں غیر، اٹس ناٹ غیر یقینی، دیر آر انٹینشنلی کرائسس بینگ کریٹڈ. اگر آپ کا گورنر یہ کہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ کرائسس گورنمنٹ کریٹ کر رہی ہے، کرائسس پولیٹیکل پارٹیز جان بوجھ کے کریٹ کر رہی ہیں جو حکومت کے اندر ہے تاکہ آپ الیکشن کی طرف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ طاقتیں کریٹ سر میں آپ سے عالمی یا مقامی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، 1-2 بجتے نہیں ہیں، ابھی آپ نے اس سے تعزیت کی نہیں ہوتی کہ آپ کے وزیر قانون کا شام کو بیان آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی نگران حکومت کو ٹینیور بڑھایا جا سکتا ہے. اگلے دن گورنر ایک خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن ملتے. بھائی کیوں؟ کیا لوگ اب اس پہ کیا پرسپشن؟ وہ پرسپشن لے رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی شاید یہ واقعہ جو، یعنی آپ خود ہی چیزوں کو اس طرح کنفیوز کر رہے ہیں، اور کچھ طاقتیں ایسی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اب اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اب ایک کلیئرٹی سے ایک چیز سامنے آ گئی ہے، کوئی برا مانے یا اچھا مانے، کہ کوشش یہ ہے کہ عمران خان پولیٹکس سے آؤٹ ہو جائے تو آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. ایک تو یہ نیریٹو ہے جو پرسیا پی ٹی آئی آؤٹ ہو جائے. دوسری چیز ہے آپ دیکھیں نا، نگران حکومتیں آپ نے بنائی. اب ہم بہت ہر بندہ کانسٹیٹیوشن کا، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو روندا جا رہا ہے بلڈوزر کے نیچے رکھ کے، کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. صرف باتوں کی حد تک کانسٹیٹیوشن کا نام لیا جا. اگر کانسٹیٹیوشن کا نام لیا جاتا، کل گورنر کے وکیل کا بیان آیا کہ جی الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے، ابھی تک گورنر صاحب نے سمری نہیں سائن کی. یا فور گاڈ سے کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ جو بندہ جو بیان دے گا ہم اس پہ یقین کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نگران حکومتوں کا ایک کریکٹر ہے آئین میں یا نہیں؟ اگر آپ آئین کی بات کرتے ہو، نگران حکومتیں کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی، نگران حکومتیں کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں کریٹ کر سکتی. اب آپ مجھے بتائیے اس نگران حکومت کے دور سے پہلے حسن عسکری صاحب رہے، اس سے پہلے نجم سیٹھی تھے، یہ پکڑ دکڑ، یہ لوگوں کے اوپر کپڑے پھینکنا، تو پالیسی تھوڑی ہے. نہیں کیا یہ مطلب ہے کیا یہ؟ نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا، ویسے نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. سوال ہم آتے ہیں آپ کی تو دوبارہ آتا ہوں. نسیم صدیقی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس گرما گرم بحث کے دوران؟ کیا آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو اصل مطلب ہے یا ریزن ہے الیکشن نہ کروانے کا، وہ تو الیکشن ہارنے کا خوف ہے. پی ڈی ایم کو یہ خوف ہے کہ جس طرح لاسٹ ایئر جولائی میں ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے کارکردگی دکھائی پنجاب کے اندر، اس کے بعد عمران خان صاحب 7 سیٹوں کے اوپر جیتے، انہیں خوف ہے کہ وہ ہار جائیں گے کیونکہ ان کی کارکردگی 0 سے بھی مائنس پہ چلی گئی ہے. صرف یہ وجہ ہے کہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے. آپ کو وفاقی وزراء کی پریس کانفرنسز یاد ہوں گی جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں کیوں نہیں توڑتا، یہ اسمبلیاں توڑے گا، ہم 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں گے. چلے ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن 2 صوبائی اسمبلیوں کے تو الیکشن ہونے چاہیے. اور پھر ان کے جو چاہنے والے ہیں، اداروں کے اندر پہلے رہ چکے ہیں یا آج کام کر رہے ہیں، وہ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ وہ ایسی توجہ نکال کے لا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، جبکہ ان کو تو اگر تجزیہ کاری کر رہے ہیں تو اس طرح کی بیانات دینے چاہیے کہ یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ جب لاسٹ ایئر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا قومی اسمبلی میں، تو اس میں ہے کہ 14 دن کے اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے. جب آپ نہیں کرواتے تو سپریم کورٹ میں بات چلی جاتی ہے، اور جبکہ سپریم کورٹ پہلے بھی سینٹ والے معاملے میں کہہ چکی ہے کہ ہم
جو ایوان کی کاروائی ہوتی ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو رد کر کے ان کو کہا گیا کہ آئین کے مطابق آپ 14 دن کے اندر الیکشن کرائیں. لیکن جناب تو یہاں پہ 90 دن اس میں تو صاف لگتا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ڈڈی ماری ہے، بیٹھے بیٹھے رولنگ دے دی ہے، پارلیمنٹ سے پوچھا نہیں، وہ بھی غیر آئینی اقدام تھا. اچھا ہم عجیب و غریب بات ہے کہ مظفر علی شاہ اس کو ہم پریزیڈنٹ بنا کے سینٹ کا انتخاب کراتے ہیں اور 7 ووٹ ایک ہی ریزن پہ کینسل کر دیتے ہیں، اور کورٹ کہہ دیتے ہیں کہ بات وہی ہے نا، وہی نا، یعنی کہ مجھے تو عدالتوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کسی معاملے کوئی فتویٰ دیتی ہے، دوسرے معاملے میں کوئی فتویٰ دیتی ہے. میں فتویٰ ہی کہوں گا. میں میر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ آئین کو توڑ مروڑ کے اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، جب 90 دن کے اندر کوئی پاکستان کے اس قسم کے یہ غیر یقینی حالات نہیں ہے. اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر آپ اناؤنس کر دیں، آپ مالیاتی ایمرجنسی اناؤنس کر دیں. آپ وہ بھی نہیں کر رہے، صرف آپ کو خوف ہے کہ پی ٹی آئی کی، عمران خان کی پاپولیرٹی. اب آپ اگر آج نواز شریف کو بھی واپس لے آتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ وہ بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو عمران خان کیا دکھانے کے لیے پورے ملک کی سیکورٹی عمران خان کے گردی گھوم رہی ہے کہ اس کو لا کے بٹھا دیں پاور میں. میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ اپنے پروگرام جی میر صاحب آپ اپنے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی بھی پروگرام ایسا ہے جو عمران خان کے بغیر ہوا ہو، یا باقی اینالسٹ ہو گئے یا باقی اینکرز کے پروگرام، تو تمام سیاست تو گھوم رہی ہے عمران خان کے جو بیان دیتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے گھوم رہی ہے. باقی آخری لفظ کہ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف آج نہیں ہوا، یہ 70 میں بھی ہوا، 71 میں بھی ہوا، لیاقت علی خان کا ذکر ہوا وہاں پہ بھی ہوا، حسین شہید سہروردی کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے وہاں پہ بھی معاملہ تھا، بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جس کا مطلب ہے کچھ اداروں کو نیچے دلانے کے لیے عمران خان نے پورے ملک کو ایک سٹیک کر دیا. میں نہیں کہتا، یعنی کچھ لوگ اس طرح کے تجزیہ کرتے ہیں. سلمان اب نے ٹھیک کہا کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے، انسرٹینٹی کا شکار ہو گئے. ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے، ہر ادارہ جو ہے اپنے حوالے سے آئین کی بھی تشریح کرنا چاہتا ہے، اور ملک کی صورتحال کو بھی انٹرپریٹ ویسے کیا جاتا ہے. بہرحال اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بات بڑی گرما گرم ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ وہی یہی ہے کہ الیکشن کچھ لوگوں کے خیال میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. وہ کرانے چاہیے، ٹھیک ہے، آئین کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آئین کے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گن ڈالا گیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ اسے گن ڈالنا کہتے ہیں، میس کریٹ کرنا کہتے ہیں، جو ملک کی صورتحال کر دی گئی. اسمبلیاں توڑ دی گئی، اسمبلی سے باہر آگے گئے. ایک جمہوری عمل جو اسمبلی کو اندر چلنا تھا انہیں چلنا دیا گیا. سڑکوں پہ دھرنا، لانگ مارچ، فلانا یہ ساری باتوں کے خلاف ایک لوگ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اصل مجرم جو ہے وہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں سائیڈ نہیں لیا کرتا پروگرام کے دوران، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پارٹیسپینٹ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ الیکشن کرا دینی چاہیے جو رزلٹ بھی آئے، اور رزلٹ یہی آئیں گے کہ عمران جیت جائے گا. اور دوسری طرف جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران کا جیت جانا ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے، اس لیے خطرناک ہے کہ اس نے جو رستہ اختیار کیا وہ جمہوریت کا نہیں، غیر جمہوری ہے. اور ایسے لوگ جب پاور میں آ جاتے ہیں تو بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی نقشہ سامنے ہے، پارٹیاں جس طرح سٹینڈ لے کے کھڑی ہیں، اور وہ پارٹیاں بھی جن کو ہم سیاسی پارٹیاں نہیں کہتے ہیں لیکن اس پہ فریق ہیں، جو بھی ہیں ہونا چاہیے، وہ الیکشن بغیر صاحب کیا الیکشن صرف حکومت نے کرانے ہیں؟ الیکشن کے اندر تو جہاں الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن سے لے کے جی آپ کے سول لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے آرمی، رینجرز، ایف سی، سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور ساروں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے الیکشن. اور اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کیا ہوتا رہا، جب آپ کے دفعہ الیکشن ہوئے تھے، جب جنرل کیانی چیف آرمی اسٹاف، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج جو ہے پولنگ اسٹیشنز پہ نہیں کھڑی ہوگی، لیکن ریپڈ ریئیکشن فورس جو ہے وہ مختلف پاکٹس میں ڈپلوائے کی کر لی جائے گی. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے، ابھی بھی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. کبھی تو ہم کہتے تھے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن کرایا جائے، وہ تو سر پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، پھر ہم نے یہ کہنا شروع کیا فوج کو نہیں، نگرانی میں نہیں ہوں گے الیکشن، بلکہ جوڈیشری پہ کرائے جائیں. پھر جب جوڈیشری کے کرائے گئے تو آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو افتخار چودھری کے الیکشن ہو گئے اور جتا دیا گیا. اب کیا کریں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی رستہ کیا ہے. رستہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، رستہ تو اس وقت نکلے گا جب ہمارے ہاں کسی بھی طریقہ کار سے
جو پرسکرائبڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو آپ کا پھر وہی بات ہے، آئین کہتا ہے یا جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق آپ کام کریں گے، اور اس کو اپنے ذہن کے حساب سے انٹرپریٹ نہیں کریں گے۔ اگر فرض کریں، اب یہ بات اصل میں پرابلم آج کل یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی رول کی بات کریں، اصول کی بات کریں، تو اس کو عمران خان سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ بات عمران خان کی یا انڈیویجولز کی نہیں ہے، بات پورے سسٹم کی ہے، اور سسٹم کے اندر یہ ریالٹی ہے کہ دیر آر ٹو فورسز، پولیٹیکل فورسز جو آج پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ایک وہ پارٹیز ہیں جو حکومت میں ہیں جن کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، ایک وہ پارٹیز ہیں جو باہر ہیں جس میں پی ایم ایل کیو اور عمران خان ہے۔ اب جب آپ نے پولیٹیکل انالیسس کرنا ہے تو انہی کو ایک دوسرے کے خلاف پچ کرنا ہے، اور انہی کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر بیس کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے، ایک تو پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، ایک پاکستان کے اداروں کے تعاون سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کے تعاون سے، اور جب آپ لندن جا کے کوئی فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑا ڈیپلوریبل، اس سے بڑی آفت زدہ، اس سے بڑی گندی چیز کوئی نہیں۔ آپ نے جو کچھ فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کے اندر کریں، اور ملک کے اندر کرتے ہوئے ملک کا، لوگوں کا، کانسٹیٹیوشن کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن تو بڑی کلیئرٹی میں کہتا ہے کہ ویلفیئر آف دی پیپل پہ ایمفسائز کرتا ہے۔ ٹھیک بات، ایک منٹ قمر صاحب، یہ ساری باتیں آپ نے سنی، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ایک اسپیشلسٹ کے طور پر، جو انتخابات کا اسپیشلسٹ اس لیے ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں بھی رہے ہیں، اس ساری صورتحال سے واقف بھی ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ بڑی اچھی بحث چل رہی ہے امیر صاحب، یہ جاتا تو کریڈٹ آپ ہی کو ہے کہ آپ نے نصیر صدیقی صاحب کو، سلیمان عابد کو لائن رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی ایک اہم بات یہ بھی نظر آنی چاہیے کہ جو ایک ہماری مشترکہ مفادات کونسل جو ہے، جو ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وقت میں یہ باقاعدہ اس پر معاہدہ نہیں ہوا بلکہ فیصلہ ہوا تھا، چاروں صوبائی وزراء کے دستخط ہیں کہ جناب آئندہ جو انتخابات ہوں گے 2023 میں، وہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندی ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہوگی۔ اس میں بڑی اہم بات ہے، اگر ڈیجیٹل مردم شماری میں تمام جو خرابیاں جو 2017 کی مردم شماری میں تھی، اس برائن پی ایم کو بھی تحفظات حاصل ہے، سندھ گورنمنٹ کو بھی تھی، اگر وہ صحیح طریقے سے مردم شماری ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ جب مردم شماری ہوئی تھی تو پنجاب کی 8 سیٹیں جو تھی وہ تقسیم ہو گئی، کم ہو گئی تھی، 149 سے 147 پہ آ گئی، اب وہ 140 پہ آ گئی۔ اب وہ جو سیٹیں تھے 8 سیٹیں تقسیم کر دی، ایک اسلام آباد کو، باقی خیبر پختونخوا کو دے دی، 2 تھی انہوں نے بلوچستان کو دے دی۔ اب اگر یہ دوبارہ ڈیجیٹل مردم شماری میں حقیقت کے مطابق مردم شماری ہو جاتی ہے تو یہ 8 سیٹیں تو واپس آ جائے گی پنجاب میں، اور اسی طرح صوبہ سندھ میں کراچی کی آبادی اگر 2.5 کروڑ یا 3.25 کروڑ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہو جاتی ہے تو 14 نشستوں کی بجائے 19 نشستوں کی بجائے 25 نشستیں ہو جائیں گی قومی اسمبلی۔ تو بہت بڑا یہ پنڈورا باکس کھلنے کے امکانات تھے، جن دیکھ ٹھیک بات ہے کم صاحب، آواز آپ کی ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ نسیم، مردم شماری ہونے کے بعد آواز ٹھیک ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نسیم صدیقی صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی، میں سلمان عابد صاحب کی طرف آخر میں اب آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری گفتگو جو آپ نے سنی ہے، مردم شماری کی بحث میں بیچ میں آ گئی، ساری قانونی بحثیں ہیں، ساری آئینی بحثیں ہیں، اور میرے ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور ہم قانون اور آئین کی آڑ میں اور اداروں کی آڑ میں اور اداروں کی پشت پناہی سے یا اداروں کی اپنی مرضی سے ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ایک کیاس تو ہے نا، یہ کنفیوژن تو ہے، جیسے سلمان عابد صاحب نے کہا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں آپ کا درد دل سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ آپ ایک بڑے سچے اور محب وطن پاکستانی، اور ہر پاکستانی کا اس وقت یہی حال ہے۔ ہمارے ملک میں ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، جب بھی دیکھیں اب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم مل کے ایک چیئرمین نیب کو لگاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ نیب چیئرمین ان کے ہی قابو میں نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو الیکشن کمشنر لگایا جاتا ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے قابو میں نہیں آتا، حالانکہ وہ ادارے کا سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ ملک کے مفاد کے لیے کام کرے، لیکن وہ لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور اس طرح فیصلے دینے شروع کر دیتے ہیں۔
इलेक्शन कमीशन को अरबों रुपया पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी से मिलता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते। जब चीफ जस्टिस ने पूछा था उस वक्त जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा हमें 7 महीने चाहिए। भाई आपको क्यों 7 महीने चाहिए? आपको तो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अगर असेंबली टूटती है तो आप इलेक्शन करवाएं। आप इधर उधर क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं जी फलां इदारे ने कह दिया कि हम आपकी मुआवनत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यू आर द अथॉरिटी। जब आप इलेक्शन कराएंगे आप अथॉरिटी होगी, आप फौज को यूज करें, आप रेंजर्स को यूज करें। मेरा मतलब है कि तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पे आए हुए और वो पेज है पीडीएम का। इनको चाहिए कि पीडीएम के पेज से बाहर निकले। एक तरफ तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पे तो ये एतराज हो रहा है कि पीटीआई के पेज पे आया हुआ है, अदालतों पर इल्जाम लगा। बात यह है कि जिसके हक में फैसला आ जाए वो कहता है कि वो दूसरे पेज से आए हुए। आप देखें कि जब यही मसला वो आपको इस बात का है कि वो कहते हैं कि चूंकि पीटीआई ने खास तौर पर इमरान खान ने बहुत से ऐसे गुनाह किए हुए हैं, जुर्म किए हुए हैं कि उसको सजा होनी है, इसलिए वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देखिए वो फिर अदम एतमाद के मामले पे फिर वो अगर फेवर में होते तो पीटीआई को बचा लेते ना। जब कौमी असेंबली का स्पीकर जो है इस्तीफे मंजूर करता है तो इलेक्शन कमीशन 1 मिनट के अंदर उसके नोटिफिकेशन जारी करता है और दूसरी तरफ अपोजिशन शोर मचाती रह जाती है। आपकी दोनों बातों की पोजीशन बड़ी वाज़ेह होगी। मैं सलमान आबद साहब से पूछना समझ, आप उन लोगों में हैं मेरी तरह जो समझते हैं कि हम कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं, अनसर्टेनिटी का शिकार हो गए हैं। अच्छा, ये इलेक्शन 90 दिन में कराना असूली तौर पर ठीक बात है। अब मदमू शुमारी की बात कमर दलशाह ने कर दी, मैं वो बात नहीं करता। बात ये होती है कि हम अब जो ज़िमनी इलेक्शन करा रहे हैं 4 महीने के लिए करा रहे हैं, जैसे आपने कहा भी, तो ये क्या हम करेंगे फिर क्या? आइन इसलिए तो नहीं होता कि हम करना ये था कि जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैंने शुरू में कह दिया था कि जैसे ही तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हुई थी हमें इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये ठीक बात है। सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने भी ये बात की है कि हमें इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। और नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू चौधरी शुजात के बेटे से हुई सालिक की साथ, उसमें भी नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहता था कि इलेक्शन फौरी तौर पे करवाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ का वजह थे कि नहीं हमें पहले थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहिए। ये शहबाज शरीफ थे या कोई और वजह? जो भी थे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आज भी मैं ये कहता हूँ ये बाई इलेक्शन कराना जो है ना, हम आसानी से इसलिए कह सकते हैं कि अब तो हर इल्जाम भाजपा साहब पे लग जाता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ना, ये बाई इलेक्शन कराना अमेरिकन का भी क्या, अच्छा बाई इलेक्शन कराना तो जो है ना मजाक है इस वक्त। मैं आपको बताऊं, कौमी असेंबली के 4 महीने के लिए बाई इलेक्शन कराना ये बाकायदा मजाक है पाकिस्तान की सियासत के साथ। 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात आप करवाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पॉलिटिकल जेस्चर है ना सारा का सारा वो चेंज हो जाएगा। आज सरकारी वकील ने ठीक कहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जी अगर हम कौमी सूबाई असेंबली के पहले इंतखाबात करवा देते हैं तो आप देखिए ना कि जब कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो निगरान सेटअप नहीं होगा, फिर सूबाई असेंबलियां होंगी ना, सूबाई हुकूमत होगी, फिर उसमें इलेक्शन मुतनाज़ा बन सकता है। तो इसलिए बात वही है, आज भी हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के इस्टेब्लिशमेंट इस सब फरीक मिलके कोई दरमियानी रास्ता निकाले। जो कल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि आपको फाइनली अल्टीमेटली नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वो कब होंगे उसके ऊपर इत्तेफाक पैदा करें और कैसे होंगे, कैसे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, कैसे वो मुतनाज़ा नहीं बनेंगे, किस तरीके से हमें इलेक्शन की तरफ जाना है उसके ऊपर आए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं कॉन्ट्रडिक्शन की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और इलेक्शन अपना आईजी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि सिक्योरिटी के हालात है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आज जब उनको लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया दोनों अपने बयान से मुकर गए। दोनों ने कहा जी जो अपना इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, हुकूमत फैसला करेगी, हम पाबंद है इलेक्शन कराने में। इसी तरीके से जो आईजी थे जिनको ट्रांसफर कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा को कल, जब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में है, जब हुकूमत डिसाइड करेगी इलेक्शन कमीशन कहेगा हम इलेक्शन करवा देंगे, तो उस पर उनको गवर्नर साहब जो है केपीके के उन्होंने उनको ट्रांसफर करवा दिया। यानी अब आप ये देखिए ना, ये एम्बिग्यूटी कौन क्रिएट कर रहा है, कौन है जो कह रहा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, कौन कहता है कि हमें इलेक्शन करवाना है। तो मैं अभी भी कहता हूं जो आपने रेजोल्यूशन पूछा है ना, रेजोल्यूशन वही है कि सब सियासी जमातें मिल बैठ के नए इंतखाबात, आम इंतखाबात के ऊपर मुत्तफिक हो, वही एक रेजोल्यूशन होगा, अदरवाइज खेल और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाएगा। ठीक बात है नाज़रीन किराम। बात यह है कि सलमान अव्वल साहब इस पहुंचे हैं कि इलेक्शन कराना जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, वो नहीं मैं कहता कि मुल्क की है, बल्कि ये असेंबलियां तोड़ना फलाना जिस तरह की पैदा हुई है, जहां आइन ने पहले इसको सोचा नहीं था कि अगर ऐसी सूरत होगी
کہ صوبے کے الیکشن الگ ہوں گے اور وفاق کے الیکشن الگ ہوں گے تو انٹرم سیٹ اپ کا کیا بنے گا. کچھ اور بہت سے مسائل ہیں. مردم شماری کے بارے میں غالباً انہوں نے غور نہیں کیا تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایک ہی حل ہے, جیسے سلمان عابد کہہ رہے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر کوئی رستہ تلاش کریں آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور ملک کی سلامتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے رستے کی تلاش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, اب رستہ کیا نکلتا ہے جی؟ کوئی رہنمائی کریں جی. بڑی صاحب آپ ہی کریں پہلے. سر رہنمائی میں آپ سے آپ کہتے ہیں صرف الیکشن کرا دیں. میں نہیں کہہ رہا الیکشن میں آپ کو ایک بنیادی میں کہہ رہا ہوں, آپ بار بار غیر یقینی صورتحال کریں. میں کہہ رہا ہوں یہ غیر یقینی نہیں ہے, یہ پروڈکٹ ہے مینیپولیشن کا. اب مینیپولیشن اب ہو گئی, وہ تو ہو آپ گئی. نے ابھی سلمان عابد نے کہا کہ گورنر نے آئی جی کو چینج کر دیا. کیوں بھائی؟ آئی جی نے کیا برا کہہ دیا؟ تو اس نے کہا تھا ہم الیکشن کرا لیں. تو جس وقت تک آپ اس انکمپیٹنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کے جو ابھی آپ کی بات ٹھیک ہے, آئی جی جو پاکستان کے اوپر آئی جی صاحب اس لیے چینج نہیں کیا گیا ہوگا, بلکہ اس لیے کیا گیا ہوگا کہ پرویز الہی کے زمانے میں وہ ایک گویا ان کا ہینڈ پکڈ آئی جی. میں کے پی کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ, میں کے پی کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جس وقت تک آپ اس مینیپولیشن سے مائنڈ سیٹ, ہمارے ہاں انٹلیکچوئل کرپشن بہت زیادہ ہے, دماغ کی کرپشن بہت زیادہ ہے, چھوٹے چھوٹے ویژن ہیں, چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں. اس سوچوں میں آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے؟ اس میں ایک $1 ملین کویسچن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کچھ اور نہیں کر رہا تو جس طرح بھی عدالتیں بنا کے آئی جی سے پوچھتی ہیں, چیف سیکرٹری سے پوچھتی ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھائی کوئی تو ادارہ ہو جو لوگوں کو ساتھ لا کے بٹھائے. اگر اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ نظر آئیں گی, اور آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ وہ چیزیں ہیں جو اپنی پروونسز میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے, اور وہ چیزیں آپ کو ہوتی ہیں. دیکھیے نا, اگر اب ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے اندر لوگ کیا پرسپشن لیں گے؟ آپ پرسپشن سمجھیے میری صاحب. اب اس کے اندر کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ضرورت ہے جو لوگ ریسپانسیبل ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ وہ ریسپانسیبل ہیں, وہ ریئلائز کریں کہ پاکستان, آج ابھی میں آ رہا تھا ریڈیو پہ 10 منٹ تک انڈین ریڈیو پاکستان کی معیشت پہ پروگرام کرتا رہا. ٹھیک بات. مودی نے کہا میں نے پاکستان کو مانگنے پہ یہ ہمارے لیڈر سنتے نہیں ہیں جو بیٹھے ہوئے ٹاپ پہ کہ پاکستان میں کیا. بہت کم وقت ہے, بالکل آپ کی بات آ رہی ہے. قمر دل شاہ صاحب, بہت وقت کم رہ گیا ہمارے پاس. قمر دل شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ لاسٹ ورڈز, بہت کم وقت ہے. نہیں, میں تو گزارش آپ کی ہے کہ جب تک مشترکہ مفادات کونسل کے تحت ڈیجیٹل مردم شماری نہیں ہو جاتی, اس کی مطابق حق بندیاں ہونی ہے. تو آئین میں لکھا ہوا ہے, آئینی ادارہ ہے. تو اب اگر اس کو برس کے, اس کو نظر انداز کر کے آپ انتخابات کروائیں گے تو الیکشن کمیشن پاکستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا کہ جب آپ ایک مشترکہ مفادات کونسل نے کہہ دیا تھا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندی ہوگی تب انتخابات ہوں گے الیکشن میں, اور آئین کی آرٹیکل 51 میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین کے آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا پروویژنل مردم شماری کے تحت انتخابات ہوئے تھے جولائی 2018 میں, اس کو آپ نے فائنل بنانا ہے, وہ مردم شماری کے تحت ہوگی. ٹھیک بات ہے قمر صاحب, بہت کم وقت ہے. میں مختصر سی بات کرنا چاہ رہا تھا. نسیم صدیقی صاحب کیا کہیں گے لاسٹ ورڈ, اور بہت مختصر طور پر؟ جی دیکھیں, میرے خیال سے پاکستان کو بھی ایک میگنا کارٹا کی ضرورت ہے. جب تک آپ تمام لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے, پاکستان کی معیشت کو درست راہ پہ نہیں ڈالیں گے, پاکستان بالکل اس طرح نیچے جاتا چلا جائے گا. اور بالکل جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے کہ دنیا اب ہمارے بارے میں کیا بات کر رہی ہے, انہوں نے ہمیں آٹے کی لائن میں کھڑا کر دیا, دوائیوں کی لائنوں میں کھڑا کر دیا. تو خدا را اس سے باہر نکلے اور ایک نیا میگنا کارٹا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. جی سلمان عابد صاحب لاسٹ. سر میرا تو آخری کامنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت کا اسٹیٹ کرافٹ ہے نا, اس کو ری اسٹرکچر کرے, ری ڈیزائن کرے, ری وزٹ کریں, اور ایک نئے فریم ورک کے اندر پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ پاکستان اس طرح سے چل نہیں سکے گا جو اس وقت ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان عابد صاحب. بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہمیں سوشل کنٹریکٹ نیا بنانا پڑے گا کوئی, جس کا مطلب ہے کہ شاید آئین, کچھ لوگ سمجھتے ہیں آئین ری رائٹ کرنا پڑے گا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تمام اداروں کی مدد کے ساتھ آپ کچھ ایسی ایڈجسٹمنٹ کریں, کوئی ہائیبرڈ ڈیموکریسی بھی نہ آئے, اصل ڈیموکریسی آئے, آئین کے تحت چلے, قانون کے مطابق چلے, لیکن ایسے کرائسس پیدا نہ ہو کہ ملک پورا ڈیوائیڈ ہو جائے
बाइपोलराइजेशन हो जाए, एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है और मुल्क तीसरी तरफ खड़ा हुआ है, मैं यही कह सकता हूं और क्या कह सकता हूं। इस बारे में गौर करने की जरूरत है। सब हम कहते हैं, इस बात पे किसी को इख्तलाफ नहीं है, सब मैग्ना कार्टा या कुछ जो भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, हमें इत्तफाक करना पड़ेगा इस मुल्क को बचाने के लिए, तमाम लोगों को, तमाम अदारों को, तमाम फरीकों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।